السلام علیکم ریسکیو 11 بوائے. وعلیکم السلام. دلته چې اکسیډنټ شوی دی موټر سایکل غورځېدلی دی کس نالی کې پروت دی تاسو پسې لږ راشئ. ستاسو نوم سره زما نوم ثواب خان دی جی. دا موبایل نمبر ستاسو خپل دی؟ او جی دا زما خپل نمبر دی جی. لوکیشن سره ګرلز کالج چې کوم دی دې سره مخې ته. تاسو جی موبایل ان ساتئ زموږ ټیم په تاسو باندې درغلی. صحیح دی جی. ٹھیک ته جی مهرباني. کنٹرول پار 11 اسٹیشن 11 اسٹیشن آن لائن پلیز کیری آن کنٹرول. گرلز ڈگری کالج کې تارټی شي ایمبولانس موو کوي. راجر میسج ریسیوډ کنټرول. ډیټیل لپاره بیا هیلپ لاین یوز کړئ. راجر کنټرول BA2 موو شو. میسج ریسیو. سر یس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میجر رٹیے گا. اوکے. بڑا خوش ایمبولینس سے سائرن بھی لگولے. ها څه چلو مو کو. سر پیشنٹ ډیر سیریس دی. فرسٹ ایڈ مو تو کو ہسپتال دے مو کو. صحیح ده کویک کویک. ڈیلی پوائنٹ نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد جنید الحاقی. ناظرین ہم نے سوچا کیوں نہ ہماری ڈیلی پوائنٹ نیٹ ورک پلیٹ فارم سے آپ کو ہم ہر ڈپارٹمنٹ سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم آپ کو آگاہ کریں کہ آپ لوگ ان کی کیا کام ہے کیا اور کس وقت آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو آج ہم آئے ہیں ریسکیو 1122 میں ایک فلائی ادارہ ہے. تو اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریسکیو 1122 کو آپ لوگ کس ٹائم یوز کر سکتے ہیں, کس ٹائم ان کو آپ کال کر سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ آفیسر فضل منان صاحب. ہمارے بیسکلی 6 قسم کی سروسز ہم جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں, جس میں ہمارے ساتھ دا فرسٹ ون از فائر سروس. فائر سروسز میں لیٹ سپوز اگر کسی جگہ پہ کوئی آگ لگ جاتی ہے یا آگ کا جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ادھر پہ پھر ہم اپنے پروفیشنل فائر فائٹرس الانگ ود فائر ریسکیو وہیکل بھیجتے ہیں اور ادھر پہ پروفیشنل طریقے سے ہم آگ کو بجھا سکتے ہیں. کیونکہ آگ مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے, جس طرح پیٹرول پمپ میں آگ لگ جاتی ہے یا کسی گھر میں آگ لگ جاتی ہے, تو یہ دو مختلف نوعیت کی آگ ہے. پیٹرول آگ کو بجھانے کے لیے ہمارے ساتھ ایکسٹنگوشنگ ایجنٹ مختلف ہوتے ہیں, اس پہ ہم جو ہے نا فوم فائٹ کرتے ہیں. اور نارمل جو ایکسٹنگوشنگ جو گھروں میں آگ لگ جاتی ہے تو اس میں بھی مختلف فیکٹر جو ہے انوالو ہوتے ہیں, جو کہ ہم مطلب ملٹیپل ایکسٹنگوشنگ ایجنٹ سے بجھاتے ہیں. جس طرح کسی کمرے میں آگ لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی الیکٹرسٹی سپلائی جتنی بھی یوٹیلیٹی ہوتی ہے اس کو مطلب شٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم مطلب آگ پانی سے بجھاتے ہیں. اگر الیکٹرک فائر ہوتی ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک ایکسٹنگوشنگ ایجنٹ ہے اس کے ذریعے سے بجھاتے ہیں. اسی طرح ملٹیپل ٹیکنیکس کے ساتھ ہم آگ کو بجھا سکتے ہیں, کیونکہ ہماری جو سروس ہے یہ اصل میں پروفیشنل ہے, اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے, تو ہم اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو بجھاتے ہیں. دوسری قسم کی سروس جو ہے وہ ہمارے ساتھ میڈیکل سروسز ہے. میڈیکل سروسز میں ہمارے ساتھ مطلب فلی ایکوپڈ ایمبولینسز ہوتی ہے, جس میں فرسٹ ایڈ ریلیٹڈ تمام قسم کی اسٹف موجود ہوتی ہے, تمام قسم کی میڈیسن موجود ہوتے ہیں. لیٹ سپوز کسی جگہ پہ یا کسی روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے اور کسی کے ہاتھ پاؤں لیٹ سپوز خدا نخواستہ ٹوٹ جاتی ہے, تو کسی میں ہمارے پروفیشنل میڈیکل ٹیکنیشین جو ہے نا وہ رسپونڈ کرتی ہیں اور ادھر پہ ہی اس کو فرسٹ ایڈ دیتی ہے. لیٹ سپوز ادھر پہ اور اس کی پاؤں یا کوئی اور جگہ مطلب ٹوٹ چکی ہوتی ہے یا ہاتھ ٹوٹ چکی ہے, تو اس کو مطلب اسٹیبلائز کرتے ہیں, اس کو سپلینٹنگ کرتے ہیں, اس کی بلیڈنگ رکواتے ہیں. مطلب ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے اس کی تمام جتنی بھی وہ میڈیکل سرگرمیاں ہوتے ہیں وہ اس کو مطلب اسٹیبلائز کرتے ہیں اور پھر ہاسپٹلائز کرتے ہیں. یہ ہماری میڈیکل سروسز ہے. اس کے علاوہ ہم مطلب ہارٹ اٹیک اگر کسی کو ہوتی ہے
یا مرغی کا دورہ پڑتا ہے یا جو بھی میڈیکل ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اسی میں ہماری پروفیشنل میڈیکل ٹیکنیشین الاگ وتھ فلی اکوپڈ ایمبولینس جو ہے نا رسپونڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ تیسری جو ہماری سروس ہے وہ ہے ریسکیو سروسز, جس کو ہم ڈیزاسٹر ریسکیو سروس بھی کہتے ہیں. لیٹ سپوز کسی جگہ پہ کوئی بلڈنگ گرتی ہے یا دو گاڑیاں آپس میں ٹکراتی ہیں جس میں لوگ پوری طرح پھنس جاتے ہیں, تو اس کو ہم پروفیشنل طریقے سے اس گاڑی کو اسی طریقے سے ہم کاٹتے ہیں کہ لوگ بآسانی ہم جو ہے وکٹم کو اس کو نکال سکیں. تو وہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہمارے ساتھ اکوپمنٹ ہے, جس طرح ہائیڈرولک کٹر ہو گیا, ملٹیپل اکوپمنٹ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس کو مطلب ہم زبردست طریقے سے اسٹینڈرڈ کے مطابق نکالتے ہیں اور اس کو مطلب اس کی جو ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مطلب کسی کی بھی زندگی جو ہے نا مطلب ہم اس کو بچا سکیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. یہ ہمارے ساتھ ریسکیو سروسز ہیں. جو ریسکیو ڈیزاسٹر وہیکل جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس کو ہم ریسکیو وہیکل کہتے ہیں. اسی میں یہ سارے اکوپمنٹ جو ہے نا آلریڈی پڑے ہوتے ہیں اور ہمارے جو پروفیشنل ڈرٹ ریسکیور ہوتے ہیں وہ اس کو ادھر پہ رسپونڈ کر کے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. چوتھی قسم کی سروسز ہمارے ساتھ واٹر ریسکیو سروسز ہوتی ہیں, جس میں ہمارے ساتھ پروفیشنل ڈائیورس ہوتے ہیں جس کو ہم اردو میں غوطہ کہتے ہیں. وہی غوطہ لیٹ سپوز اگر کوئی ڈروننگ کیس آتی ہے, جس طرح آپ نے دیکھا جو CRBC نہر میں جو واقعہ ہوا, تو اسی وہیکل میں ہمارے ساتھ کشتیاں بھی ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ پولی ڈرائیونگ ٹیم کی جتنی بھی اسکوباس ہو گئے, جو سلینڈر آپ نے دیکھے ہوں گے, مطلب لانگ ٹائم تک مطلب وہ نیچے پانی میں جاتی ہے جس کی ٹپ چاہے جتنی بھی ہو, اور وہ ادھر سے مطلب وکٹم کو نکالتے ہیں بآسانی پروفیشنل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ طریقے سے اس کو نکالتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ چوتھی سروسز ہے. ففتھ قسم کی سروسز ہمارے ساتھ ریکوری سروسز ہوتے ہیں. ریکوری میں اس طرح ہوتا ہے, لیٹ سپوز ایک گاڑی جو ہے نا کسی مطلب گڑھے میں جاتی ہے یا کسی جگہ پہ مطلب اس کو ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کا نکالنا مطلب مشکل ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ریکوری کرینس ہوتے ہیں. ہم اسی کرین کے ذریعے سے مطلب اس جگہ سے مطلب وکٹمس کو اس گاڑی سے بھی نکالتے ہیں اور اسی کرین کے ذریعے سے وہ گاڑی ہم اسٹیبلائز کر کے کسی سیف زون میں لے آتے ہیں اور وکٹمس کو ہم ایمبولینس کے ذریعے سے آن دا اسپاٹ بھی ٹریٹ کرتے ہیں اور ہاسپٹلائز بھی کرتے ہیں. چھٹی قسم کی سروسز ہمارے ساتھ ہے ٹریننگ اینڈ اویئرنیس. ٹریننگ اور اویئرنیس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, جس طرح پولیس ہو گئی, پاکستان آرمی ہو گئی یا دوسری قسم کے سول ڈیفینس کے ادارے میں واٹ ایور جتنے بھی فلاحی آرگنائزیشن ہوتے ہیں وہ ہو گئی, تو اس کو ہم ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. مطلب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان سے بھی ہم کچھ سیکھتے ہیں اور ان کو بھی ہم کچھ سکھاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک لائف سینڈ کورس ہے. اس کو ہم فرسٹ ایڈ ریلیٹڈ جتنی بھی مطلب ٹریننگ ہوتے ہیں وہ ہم اپنے پروفیشنل جو طریقہ ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم کسی کی لائف جو ہے نا بآسانی اور زبردست پروفیشنل طریقے سے سیو کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو سکھاتے ہیں اور عوام کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ مطلب ریسکیو 112 کو آپ نے کب یوٹیلائز کرنا ہے, کب آپ نے ایمرجنسی کے لیے کال کرنی ہے اور کیسے مطلب کس قسم کے واقعات کی صورت میں آپ نے مطلب ہمارے کنٹرول روم کو کال کرنی ہے اور کیا ڈائل کرنا ہے. یہ اویئرنیس ہم چلاتے ہیں. تو عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فری آف کاسٹ 1112 ڈائل کریں اور وداؤٹ اینی کوڈ آپ نے ڈائل کرنا ہے, چاہے آپ کے موبائل میں بیلنس ہے یا نہیں ہے. یہ مفت ڈائل ہوتی ہیں اور پھر جب وہ ڈائل کرتے ہیں تو ہمارے کنٹرول روم کو باقاعدہ ایک کال آتی ہے, وہ کال ہمارے کمپیوٹر آپریٹر پک کرتے ہیں, ادھر سے اس کی ایڈریس لیتے ہیں, یہ سارا کچھ لیتے ہیں. لیکن جیسے ہمارے کنٹرول روم کو کال آتی ہے تو اسی ٹائم وہ متعلقہ اسٹیشن جدھر بھی ایمرجنسی ہوتے ہیں اس کو انفارم کرتے ہیں کہ آپ ادھر پہ پہنچ جائیں, آپ موبلائز ہو, آپ ایمبولینس موو کریں, فائر وہیکل موو کریں, واٹ ایور دا ایمرجنسی از. جو ایمرجنسی ہوتے ہیں اسی ایمرجنسی کی متعلقہ گاڑی کی متعلقہ اسٹاف کو موبلائز کرتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ایڈریس بھی لکھتا ہوتا ہے کہ مطلب کال کے دوران وہ گاڑی کو موبلائز کرتا ہے. اسی وجہ سے ہمارا رسپانس کافی تیز آ رہا ہے. جی سر, آپ کی سروسز ہے یہ فری ہے, آپ کو ایمبولینس چاہتے ہیں فری میں لیتے ہیں؟ بالکل, یہ فری آف کاسٹ سروسز ہے. یہ بیسکلی صوبائی حکومت کی طرف سے مطلب عوام کو ایک بڑی تحفہ ہے, کیونکہ اصل میں اس کی کوئی چارجز نہیں ہے. چاہے مطلب کسی بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہو, ہمارے لوگ جو ہے نا ہماری ایمبولینسز جو ہے یا ہماری کوئی بھی وہیکل ہو وہ بالکل فری آف کاسٹ آپ کی اس اسپاٹ پہ پہنچتے ہیں اور فری آف کاسٹ سروس دیتی ہے. یہ حکومت کی طرف سے عوام کو بہت بڑا تحفہ ہے. سر یہ بتائیں سر, پہلے آپ لوگوں کے ساتھ فیمیل اسٹاف نہیں ہوا کرتا, آج ماشاء اللہ آپ لوگوں کے پاس فیمیل اسٹاف آ گئی ہے. پہلے فیمیل اسٹاف کی نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو کتنی مشکلات پیش آ رہی تھی, اور اب فیمیل اسٹاف ہونے ہے اس کے باوجود آپ لوگوں کو کتنی آسانی ہو گئی ہے؟ ایگزیکٹلی, بہت اچھا سوال ہے آپ نے کیا.
اصل میں فیمیل اسٹاف جو ہے نا مطلب لیٹ سپوز کہ کوئی روڈ ٹرپک ایکسیڈنٹ کسی فیملی پہ ہو جاتے ہیں تو ادھر پہ ہم فیمیل اسٹاف جو ہے نا اپنے آفیشیل ٹائم میں بھیجتے ہیں. تو اگر زنانہ ایمرجنسی میں انوالو ہے, فیمیل ایمرجنسی میں انوالو ہے تو ادھر پہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں اور وہ مطلب جس فیملی کو یہ پہنچ جاتی ہے تو وہ بآسانی ایک فیمیل جو ہے نا فیمیل کو زبردست طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ ملٹیپل کیسز جس طرح ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں کہ اسی کو ہم بھی فیمیل بھیجتے ہیں تو وہ مطلب ایزی بھی فیل کرتے ہیں اور وہ فیملی بھی فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں اور ہماری سروسز دینے کا مقصد جو ہے نا وہ بھی بہت زبردست جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے فیمیل کمیونٹی جو ہے نا ہم اس کو یہ میسیج بھی دینا چاہتے ہیں کہ مطلب آپ جو ہے نا آپ انکریج ہو, آپ بالکل اپلائی کریں ریسکیو 1122 میں اور لوگوں کی خدمت کا موقع جو ہے نا وہ اویل کریں, کیونکہ یہ ایسی سروس ہے کہ یہ ڈائریکٹلی انسانیت کی تحفظ کی مطلب ہم نے قسم اٹھائی ہے اور ہم انسانیت کے تحفظ کو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یقینی بنائیں گے. تو اسی سروس میں فیمیل کمیونٹی کو میں بہت زیادہ مطلب وہ اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کا کہ آپ ریسکیو 1122 کو جوائن کریں اور ریسکیو 1122 کی سروس جو ہے نا عوام کو دہلیز پر اس کی فیملیز کو, چاہے اس کو فیمیل کمیونٹی میں اگر کوئی ایشو آ رہا ہو جس طرح ایمرجنسی کسی کی بھی ہو سکتی ہے تو اگر فیمیل کو ٹریٹ کرے تو یہ بہت زبردست ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے جو آنریبل ڈائریکٹر جنرل ہے, جو آنریبل سیکرٹری ریلیف ہے, اس کا یہی ایم ہے کہ مطلب ہم ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کریں میل اینڈ فیمیل دونوں کو اور وہ زبردست طریقے سے ریسکیو فیملی کا حصہ بنے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. سر آپ لوگوں کے پاس پورے ڈسٹرکٹ میں کتنے ایمبولینسز ہیں, اسٹاف یا آپ لوگوں کو کوئی مسائل جو پیش ہے وہ بتائیں سر. ہمارے ساتھ اوورال ریحان میں جو اسٹاف ہے وہ تقریباً 188 ہے جو ملک مختلف جگہوں پہ تعینات ہے. تو اس میں ہمارے ساتھ ایمبولینسز جو ہے وہ تقریباً ابھی اوورال ریحان میں 8 ایمبولینسز ہیں. اس کے علاوہ جو ایپار ریحان ہے جس کو ہم درزندہ کہتے ہیں, جو ایپار ریجن ہے ادھر بھی گورنمنٹ نے سروس اسٹارٹ کی ہے, ادھر بھی ہمارے 2 ایمبولینسز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ملٹیپل فائر وہیکل, ریسکیو وہیکل, ریکوری کرینس, واٹر ریسکیو وہیکل, یہ ساری وہیکل جو ہے نا موجود ہے اور ہم کسی بھی ایمرجنسی سے بآسانی کے طور پہ ہم نمٹ سکتے ہیں. جی سر, ایک بہت سر سیریس ہو گیا, ایک مسئلہ سوال نکل سر. لوگ کہتے ہیں کہ ریسکیو 1122 1 منٹ کو پہنچ سکتی ہے, پولیس والے ایک حادثے پر 10 منٹ میں کیوں, اس پر کیا کریں گے سر؟ نہیں, وہ بھی پہنچ سکتے ہیں, سارے ادارے ایک ہی ہیں, سبھی ایک ہی مقصد ہے. مطلب وہ تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں, پولیس والے بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں. اسی پہ تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ پولیس والے بھی بہت ایکٹیو ہیں, وہ بہت زبردست ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں قوم کی اور وہ اس نے بہت کچھ دیا ہے قوم کو. تو میں تو پولیس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں, ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی ایمرجنسی کے دوران, وداؤٹ پولیسنگ, وداؤٹ ایوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور وداؤٹ مطلب پاکستان آرمی اور جتنے بھی باقی دوسرے ادارے ہیں. اس کے علاوہ مطلب اس کی کوپریشن کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کی کوپریشن ہے اور وہ بھی مکمل طور پہ ایکٹیو ہے. ایسا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا, وہ تو مجھے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بہت زبردست قسم کی کوپریشن کرتے ہیں. جی سر, آخر میں کوئی پیغام ہمارے دیکھنے والے کو دینا چاہیے؟ ضرور دوں گا. اصل میں یہ ریسکیو 1122 سروس جو ہے نا یہ عوام کے لیے ہے. ریسکیو 1122 کی سروس عوام ہی کے لیے ہے, یہ اس کی اپنی سروس ہے. تو میرا یہ میسج ہے تمام ریحان کے جتنے بھی انہیبیٹنٹ ہے کہ کائنڈلی آپ جو ہے نا فیک کال کو ایوائڈ کریں, کیونکہ فیک کالنگ سے جنون ایمرجنسی جو ہے نا وہ صبر ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے لیٹ سپوز اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے اور لوگ جو ہے نا فیک کالنگ ہمارے کنٹرول کو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے مطلب لائن بزی آ رہا ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ویسے مطلب جب بچوں کو موبائل دیتے ہیں وہ 1112 ڈائل کرتے ہیں, یا دوسری جو کمیونٹی ہے جو مطلب ویسے فری میں جو ہے نا مطلب ہمارے کنٹرول کو بزی رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جینون ایمرجنسی جو ہے نا وہ سفر ہوتے ہیں جس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. اور اگر کسی کی تنگ ہونے کی وجہ سے اگر کسی کی جان جاتی ہے تو یہ تو قرآن مجید میں صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, جس نے ایک انسانیت کی جان لی تو اس نے گویا ساری انسانیت کی جان لی, اور جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اس طرح ہے. تو اسی میں آپ ہمارا ساتھ دیں. ریسکیو 1122 کنٹرول جو ہے نا وہ کسی کائنڈلی نہ کریں. یہ آپ کا اپنا سروس ہے, یہ آپ ہی کے لیے بنی ہے اور یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے. کائنڈلی اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں. کسی ایمرجنسی کی صورت میں آپ 1122 ڈائل کریں. ویسے جنرلی اور گپ شپ کے لیے کائنڈلی اس کو
بزی نہ رکھے، کسی دوسری قسم کے مذاق کے لیے اس کو بزی نہ رکھے، کیونکہ ادارہ آپ کا آپ اپنا لوگ ہے۔ کوئی ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں صرف فیک کاز کے لیے؟ بالکل اس پہ ہم اسٹرکٹلی قانونی کارروائی کریں گے، کیونکہ اصل میں اس سے بہت زیادہ جنون کیسز جو ہے نا وہ سفر ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ قانونی کارروائی ضرور ہوگی۔ جی ناظرین، جس طرح ہم نے ڈی او صاحب سے بات کی، اسی طرح ہم مزید ڈرائیور حضرات سے بھی بات کریں گے، ان کے کنٹرول روم والے اور فیمیل اسٹاف سے، خاص کر کے ان کو کیا مسائل ہیں، ان کو یہاں پر کس قسم کی زیادہ کال جاتی ہے اور کیا؟ ہمیں ایمرجنسی کالز آتی ہیں، سارے جتنے بھی ایمرجنسی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی کالز آتی ہیں، میڈیکل ایمرجنسیز ہوتی ہیں، کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کی کالز آتی ہیں۔ اور فیک کالز تو بہت زیادہ آتی ہیں۔ اگر دن میں ہمارے پاس پرسنٹیج وائز بتائیں تو 90% کالز ہمارے پاس فیک کالز ہوتی ہیں، 10% جو ہے وہ ریئل ایمرجنسی کالز آتی ہیں ہمارے پاس۔ کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو دیکھنے والے فیک کالز کے وجہ سے؟ یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ آج کل لوگ ماشاءاللہ سے باشعور ہیں، ان میں اتنا مطلب ان کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ ان کی فیک کالز کی وجہ سے جو ایمرجنسی کالز ہوتی ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں۔ اگر بار بار فیک کالز کی جائیں گی ہمارا نمبر بزی آئے گا، تو اگر کسی کی ریئل ایمرجنسی ہوگی تو ہم ان کی کال نہیں اٹینڈ کر سکیں گے اور کسی کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے فیک کالز کی وجہ سے۔ تو لوگوں کو یہی میسج ہے کہ وہ کائنڈلی فیک کالز کو اوائڈ کیا کریں، یہ ایمرجنسی نمبر ہے، انہیں کی سہولت کے لیے یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، انہیں کی مدد کرنے کے لیے، تو وہ فیک کالز نہ کریں۔ تھینک یو۔ جب آپ کسی حادثے پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا مشکلات سامنے پیش آتی ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا راستے میں رکاوٹ آتی ہے، یہ جو گاڑیاں اور چنکی رکشے موٹر سائیکل والے یہ ہمارے ساتھ ریس لگاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایمبولینس کا سائرن بھی بجا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ مسئلے تھوڑے آتے ہیں کہ ہمیں راستہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہے نا ایمرجنسی گاڑی چاہے فائر وہیکل ہو چاہے ایمبولینس ہو یا کہ ٹی ایم اے کی کوئی بھی گاڑی اس طرح ایمرجنسی کے لیے جا رہی ہو تو برائے مہربانی ان کو راستہ دیں، تاکہ وہ جو ہے نا بر وقت ایمرجنسی پہ پہنچ جائیں اور وہاں جا کے کسی کی زندگی کو بچانے کا سبب بن سکیں، تو کیونکہ ہمارا رسپانس ٹائم وہاں پہ 7 منٹ ہوتا ہے پہنچنے کا، اور اسی لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ہمیں جلد از جلد راستہ دیا کریں۔ یہاں پہ جب آئی ہیں لڑکیاں بہت ڈرتی ہیں اکثر ہر چیز سے، تو آپ جب یہاں پہ آئے تو آپ کی کیا مجبوریاں تھیں یا آپ کو شوق تھا یہاں پہ؟ میں ریسکیو 1122 میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے اس میں آنے کا شوق بھی تھا، یہ اچھی فیلڈ ہے، اور ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں بھی تھیں اور کچھ شوق بھی تھا، اس لیے میں اس میں آئی ہوں۔ اور پہلے تو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، جب انسان اس کو پریکٹیکل کر لیتا ہے یا کچھ مطلب جو بھی ایمرجنسی ہوتی ہے وہ ہینڈل کر لیتا ہے تو پھر ڈر آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کے پاس کسی حادثے پر پہنچتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم کسی حادثے پر پہنچتے ہیں، جیسے گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے، وہاں تو ایک الگ سچویشن ہوتی ہے، لیکن جیسے ہم کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ پہ جیسے روڈ پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ ایک مریض کے اوپر اس سے جمع ہوں گے، ہم جائیں گے، ہم خود ان کو زبردستی ہٹائیں گے، پھر ہم وہاں سے مریض جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر ایمبولینس میں ڈالتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں، الٹا اوپر گدام مچایا ہوتا ہے اور پھر۔ ٹھیک ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو یا اپنے اور لڑکیوں کو؟ میں ڈی خان کی فیمیل کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ جو ہے اچھی سروس ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اس میں جیسے ویکنسیز آتی ہیں اس میں اپلائی کریں اور اس کو مطلب اس کو جو ہے فالو کریں۔ جی ناظرین، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم جس حادثے پر جاتے ہیں تو ہمیں یعنی کہ کوآپریٹ لوگ نہیں کرتے، لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے، آپ لوگوں کا فرض ہے کہ یہ جب آپ کے حادثے پر آئیں تو آپ لوگ ان کو بھرپور تعاون ان کے ساتھ کریں، اور جو بھی مریض ہو یہاں پہ جو بھی ایکسیڈنٹ میں جو بھی پڑا ہو ان کے ساتھ یہ کوآپریٹ کریں۔